آج آپ سب کو یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان پہ کلمہ ہو، وقت سحر ہو، نبی کا شہر ہو، مہینہ ہو تیرا، روزہ ہو میرا، سامنے ہو گنبد ہم جس نبی کی امت، ہمیں بھی ایسا کوئی منظر دکھا دے، اے خدا ہمیں مدینہ بلا لے۔ السلام علیکم دوستو، عید الفطر بالکل سر پر ہیں تو چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ یہ نہ سوچے کہ خبر آ جائے گی اور ہم عید منا لیں گے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام اس لیے کریں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند بہت اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ تو حالات ایسے ہیں کہ ایک ساتھ جمع ہو کر نہ دیکھے، فردن اکیلے اپنے گھروں کے یا اپنے بلڈنگ کے ٹیرس پر، چھتوں پر جا کر چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اور جب بھی چاند دکھ جائے تو جو دعا میں بتا رہا ہوں وہ دعا ضرور پڑھیں، یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ تو دعا یہ ہے: اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ، اس کا میننگ بھی یہاں لکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کا قصہ بہت زبردست قصہ ہے اور بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن دوبارہ سن لیجئے اور اپنے روح کو تازہ کر لیجئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو اچھا وہ دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اتنا کہتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت کو یاد آتا، پھر حضرت کہتے کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اتنا کہتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ تو آس پاس کے جو مریدین تھے اور قریبی لوگ تھے، انہوں نے ایک دن ٹھان لی کہ حضرت سے اس بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اور موقع پا کر سب مریدین جمع ہوئے اور حضرت سے کہا: حضرت وہ کیا ماجرا ہے، وہ کیا قصہ ہے، آپ ہم کو سنا دیجئے، آپ جو بار بار کہا کرتے ہیں اور غم میں آپ۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ضرور۔ تو سنو، قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کی فیملی کے کپڑے ایک دھوبی اور دھوبن دھوتے تھے اور محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ لیکن اس دھوبی اور دھوبن کا ایک بیٹا تھا جو جوان ہوا تو ماں باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا، تو وہ بھی اس بادشاہ کی فیملی کے کپڑے دھونے لگا۔ لیکن شہزادی کے کپڑے جب اس کے پاس آئے، وہ روزانہ دھونے لگا، تو اچانک اس کے اندر اس کپڑوں کو دیکھ کر شہزادی سے عشق ہو گیا۔ کپڑوں کو دیکھ کر، اب عشق تو عشق ہے، وہ ہو گیا کپڑے دیکھ کر۔ اب ہوا یہ، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شہزادی کے کپڑے بڑے پیار سے دھوتا، اس کو اچھے سے صابن لگاتا اور الگ جگہ پر اس کو سکھاتا اور اس کو سونگتا اور اس کو گھڑی کر کے الگ اسٹائل میں، الگ طریقے سے گھڑی کر کے محل پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس بات کو نوٹس کیا تو اس کے باپ سے بتا دیا کہ معاملہ مجھے گڑبڑ لگ رہا ہے اور اپنے بیٹے کو شہزادی سے عشق ہو گیا ہے، یہ ہم سب کو مروائے گا۔ بہرحال باپ نے اس کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ بہرحال عشق تو عشق ہے، وہ ہو گیا اس کو۔ وہ اتنا غمگین رہنے لگا، اتنا پریشان رہنے لگا کہ در و دیوار سے باتیں کرنے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ ایک دن وہ اتنا نڈھال ہو گیا کہ اس کمرے سے ایک دن اس کی لاش نکلی، وہ مر گیا۔ لیکن کام بہرحال جاری تھا۔ اب وہ کپڑے دھو کر اور گھڑی کر کے طے کر کے محل پہنچا دینے کا کام جاری تھا۔ لیکن وہاں پر شہزادی نے نوٹس کیا کہ پہلے جس اسٹائل میں کپڑے گھڑی کر کے یعنی طے کر کے آتے تھے، اب ویسے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس نے دھوبن کو بلایا اور کہا کہ میرے کپڑے کون دھوتا تھا؟ تو ان کا شہزادی میں خود دھوتی تھی۔ کہا کہ نہیں، تم سے پہلے کون دھوتا تھا؟ کہا کہ نہیں، میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے کہا اچھا چلو کپڑے گھڑی کر کے بتاؤ۔ اب وہ بیٹا جو گھڑی کرتا تھا الگ اسٹائل میں، اب وہ اس کی ماں کو کہاں آتا تھا؟ تو شہزادی پہچان گئے اور کہا کہ مجھے سیدھے سے بتا دو کہ میرے کپڑے کون دھوتا تھا اور کون گھڑی کرتا تھا، ورنہ تم کو سزا ملے گی۔ اب اس کی ماں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے سارا قصہ جو ہے شہزادی کو سنا دیا، وہ عشق والا قصہ بھی سنا دیا۔ شہزادی کو بڑا دکھ ہوا، بڑی غمگین ہوئی اور اس کے دل کو لگ گئی۔ اس نے فوراً حکم دیا اور اپنی سواری تیار کی، اپنی بگی تیار کی
اور پھولوں کے چند ٹوکرے لیے اور سیدھا قبرستان پہنچی، اور جہاں پر اس کے بے نام عاشق کی قبر تھی وہاں جا کر اس نے پھولوں کے ٹوکرے اس قبر کے اوپر ڈال دیے اور اس کے لیے خوب روئی اور خوب دعا کی کہ کاش مجھے یہ بات اس کی زندگی میں پتہ چل جائے۔ سارا قصہ سنانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا، اس سے جو ہوا ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے شہزادی کو بن دیکھے عشق کر لیا اور اس سے اتنا عشق کیا کہ اس کے کپڑے دھونے کی اسٹائل بدل گئی، اس کے کپڑے گھڑی کرنے کی اسٹائل بدل گئی۔ تو کیا ہم اپنے خدا سے، اپنے رب سے بن دیکھے اتنا عشق نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی محبت میں ہم اپنی عبادتوں کو مخلصانہ طور پر اور سچے دل سے نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری عبادت کرنے کے طریقے بدل نہیں سکتے؟ اور اس شہزادی کو دیکھیے کہ اس نے کپڑوں کی گھڑی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ محبت اب نظر نہیں آ رہی ہے جو پہلے کپڑوں کی گھڑی میں نظر آتی تھی۔ تو کیا ہمارا خدا ہماری عبادت، ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقے، ہمارے حج اور ہماری خیرات کو دیکھ کر یہ پہچان نہیں سکتے میرے لیے کیے گئے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیے؟ وقت کی قیمت سمجھنی ہے تو اخبار سے سمجھو، جو صبح 10 روپے کا ہوتا ہے اور شام ہوتے ہوتے وہی اخبار 10 روپے کلو بکتا ہے۔ وقت کی قیمت کو سمجھو اور اس کی قدر کر لو۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کے نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ کبھی کسی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرو، ورنہ اوپر والا کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ نے ان کو یہ یقین دلا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ آپ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کم سے کم آئندہ تو مت کرو۔